الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، میری آج کی گفتگو کا عنوان کورونا وائرس اور خوف و ہراس ہے۔ آج دنیا کو جس سنگین بیماری کا سامنا ہے وہ کورونا وائرس ہے۔ ہزاروں انسان روزانہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، شفا یاب بھی ہو رہے ہیں اور موت کی آغوش میں بھی جا رہے ہیں۔ اس کی سنگینی اس لیے اور زیادہ ہے کہ لوگ اس بیماری کے مقابلے میں اس کے ڈر سے زیادہ مر رہے ہیں۔ ذہنوں کو اس بیماری کے خوف نے پوری طرح جکڑ لیا ہے۔ آئیے اس خوف و ہراس کی نفسیات اور اس کی سنگینی کا مطالعہ کریں۔ اگر کسی ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں کسی بھی طرح کا خوف جڑ پکڑ لے تو ان کے جذبات، احساسات، ان کی امنگیں، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ان پر مایوسی طاری ہو جائے گی۔ نتیجتاً اس قوم کو تباہی اور بربادی، پستی اور تنزلی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی آنکھیں ایسا نہیں دیکھ رہی ہیں؟ کیا اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ آئیے امریکہ کی ایک ریسرچ کا جائزہ لیں۔ چند سال پہلے امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی اور وہ یہ کہ ایک شخص کو موت کی سزا دے دی گئی۔ وہاں پر موت کی سزا اس طرح دی جاتی ہے کہ ایک بجلی کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے اور چند منٹ میں وہ آدمی مر جاتا ہے۔ تو اس مجرم سے یہ کہا گیا کہ تم مر جاؤ گے بجلی کرسی پر بٹھا کر، لیکن اس کا دوسرا ایک آلٹرنیٹیو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تم کو ایک زہریلے سانپ سے کٹوائے دیتے ہیں، اس سے بھی تمہاری موت واقع ہو جائے گی، لیکن اس سے ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، ریسرچ کریں گے کہ یہ زہر انسانوں کے لیے کتنا مفید ہو سکتا ہے اور کیسے مفید ہو سکتا ہے، اور آپ کا فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ ہم 10 سال تک آپ کے متعلقین کو پینشن دیں گے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو ہم عدالت سے رجوع کریں۔ وہ شخص تیار ہو گیا، عدالت سے رجوع کیا گیا، عدالت نے اجازت دے دی۔ جب وہ موت کا دن متعین تھا سزا کا، تو اس شخص کو کرسی پر بٹھا دیا گیا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور اس سے یہ کہا گیا کہ اب ہم تمہیں سانپ سے کٹواتے ہیں۔ چنانچہ 1-2 منٹ میں اسے سانپ سے تو نہیں کٹوایا گیا، اس کے برخلاف اس کو ایک سیدھی سادی سی سوئی چبھو دی گئی۔ جب سوئی چبھو دی گئی تو اس شخص کے ذہن پہ اثرات یہ مرتب ہوئے کہ سانپ نے اسے کاٹ لیا ہے۔ چنانچہ اس کی امیونٹی سسٹم بیکار ہو گیا اور اس کے اوپر 2-3 منٹ میں ہی موت طاری ہو گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوف ہراس انسان کو کتنی خراب حالت میں لے جاتا ہے، یہاں تک کہ موت بھی طاری ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ سوئی کے اندر کوئی زہر نہیں تھا، لیکن اس مجرم کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ تو اسی طرح آج کورونا وائرس بھی ہے۔ کسی کو اگر سمپل بخار ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، تو وہ آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے کورونا ہے اور وہ چارپائی پکڑ لیتا ہے، اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوف ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک اور مثال لیتے ہیں۔ ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہیں وکٹر فرینکل، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے دی مین سرچ فار میننگ۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے 1965 میں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب کہ جرمنی اور اٹلی نے انگلینڈ کے 1,70,000 لوگوں کو قیدی بنا لیا اور ان کو فرانس اور اٹلی کے کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا، ان کو طرح طرح کی سزائیں بھی دی گئیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ بیماری سے مر گئے، بہت سے لوگ سزاؤں سے مر گئے، بہت سے لوگ لونلینس کی وجہ سے مر گئے، اور زیادہ تر موتیں جو واقع ہوئیں وہ خوف و ہراس سے ہوئی۔ تو اس نے وکٹر فرینکل نے کہا ہے کہ میں وہاں پر سب نوٹ کرتا تھا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور لوگ ڈرتے تھے، خوف و ہراس سے ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ میں ان کو اس طرح سمجھاتا تھا کہ کبھی ہمارے کنسنٹریشن کیمپ میں کوئی چڑیا آ گئی
تو میں ان سے کہتا دیکھو یہ چڑیا آزاد چڑیا ہے، ابھی یہاں پر بیٹھی ہے، ابھی اڑ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ اسی طرح ہم لوگ بھی ہیں، ہم لوگ اگر اب قیدی بنا لیے گئے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ہم یہاں سے چھوٹ جائیں گے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اور وہ لوگ مر جاتے تھے۔ تو اس نے وکٹر فرینکل نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اگر آدمی کی زندگی کے کوئی مقصد ہو اور دوسرے انسانوں سے محبت کرے اور خدمت کا جذبہ ہو اور اس کی پازیٹیو تھنکنگ ہو تو آدمی مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کے اوپر خوف و ہراس طاری ہو جائے تو آدمی کو بیماری پکڑ لیتی ہے، مایوسی ہو جاتی ہے اور پھر آدمی موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ یہ کتاب 1997 تک جب کہ اس وکٹر فرینکل کا انتقال ہوا 1 ملین یعنی 10 لاکھ چھپ چکی تھی۔ 1 کروڑ کتاب یہ چھپی ہے اور اس کتاب کا 24 زبانوں میں ترجمہ ہوا، اور یہ کتاب اب بھی اس کا خلاصہ آپ یوٹیوب کے اوپر پائیں گے۔ میں نے بھی اس یوٹیوب سے نقل کیا ہے اس کو، تو اس کا بھی خلاصہ جو اس کتاب کا ہے وہ یہ کہ آدمی کو خوف و ہراس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ تو آج کی جو یہ بیماریاں ہیں تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ خوف و ہراس زیادہ ہے، اس سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین، میں آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہندوستان میں سال بھر میں جو مختلف بیماریوں سے لوگ مرتے ہیں ان کی تعداد کا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ چیز میں نے انٹرنیٹ سے لے کر لکھی ہے۔ دل کی مختلف بیماریوں سے 22,15,000 لوگ ایک سال میں مرتے ہیں۔ لنگس کی بیماریوں سے 9,06,000 مرتے ہیں۔ کینسر سے 7,05,000 مرتے ہیں۔ ڈائبٹیز سے 7,20,000 مرتے ہیں۔ استھما سے 5 لاکھ، ٹی بی سے 4 لاکھ، زچگی وغیرہ سے جو کہ عورتوں میں ہوتی ہے اس سے 4 لاکھ عورتیں مرتی ہیں۔ خودکشی اور دیگر بیماریوں کو جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو ہندوستان میں 70 لاکھ ایک سال میں لوگ مرتے ہیں۔ اچھا، یہ تعداد وہ شامل نہیں ہے کہ کتنے 68% لوگ ہمارے ہندوستان میں دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ دیہاتوں میں جو لوگ مرتے ہیں وہ کہیں نوٹ کرانے کے لیے نہیں جاتے، تو اس سے بھی بہت سے لوگ مرتے ہیں۔ تو ایک اندازے کے مطابق کم سے کم 70 لاکھ لوگ ایک سال میں مختلف بیماریوں سے مرتے ہیں۔ اور کورونا وائرس سے کتنے مرتے ہیں اس کا اگر موازنہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا سے لوگ کم مر رہے ہیں، دوسری بیماریوں سے زیادہ ہیں، لیکن اس کا خوف اتنا بٹھا دیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چارپائی پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خوف کو ہم نکالیں۔ اب دیکھیے اس کا ایک دوسرا نقطہ نظر بھی آپ غور فرمائیں، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ امریکہ کے ہی 2 ڈاکٹر ڈینیل ارکسن اور ڈاکٹر آرٹین امریکہ کے مشہور ڈاکٹر ہیں اور یہ وائرل فیور اور سانس کی بیماریوں کے ایکسپرٹ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کورونا وائرس مہلک بیماری نہیں ہے، یہ ایک فلو ہے، ایک عام جیسا فلو ہے، اور اس کی موت کی شرح بھی 0.03 ہے، انہوں نے یہ بتایا۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ انکشاف کیا ہے کہ بار بار ہاتھ دھونے اور سینیٹائزر کا زیادہ استعمال کرنے اور فزیکل ڈسٹینس بنائے رکھنے سے ہمارے جسم کا امیون سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ ملاقات کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے جسم کے اندر ایک وائرس پیدا ہوتا ہے، یہ وائرس ایک دوسرے کے جسم میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، اس سے اینٹی باڈیز بھی بنتی ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز ایک قسم کی پروٹینز ہیں جو امیون سسٹم کو تقویت دیتی ہیں۔ جب بیماریاں جسم پر حملہ آور ہوتی ہیں تو ان کے وائرس بیماری کے وائرس کو شکست دے دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جن ملکوں میں چھوٹے بچے ریت میں اور مٹی میں کھیلتے ہیں ان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں کہ جہاں پر بچے مٹی میں اور ریت میں نہیں کھیلتے ان بچوں کا امیون سسٹم کمزور رہتا ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ایک نقطہ نظر اس کا یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی، کچھ دوست
مسلمان بہت سے ایسے ہیں کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، جب سے انہوں نے اپنے آپ کو گھروں کے اندر مقید کر دیا ہے، نہ تو باہر نکلتے ہیں اور نہ کسی کو اندر آنے دیتے ہیں، اور چیزوں کو بھی وہ دروازے کے اوپر ڈبہ رکھ لیا ہے، وہ چیزیں آتی ہیں جیسے سبزی وغیرہ، اس کے اندر وہ آدمی رکھ جاتا ہے، جب وہ رکھ جاتا ہے تو اس کو سینیٹائز کرتے ہیں، سینیٹائز کرنے کے بعد پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کوئی قریبی آدمی بیمار ہو جائے، قریبی کا مطلب بہن سگی بیمار ہو جائے، یا بیٹا کہیں دور ہوتا ہے وہ بیمار ہو جائے، چچا بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے نہیں جائے، اگر انتقال ہو جائے تو اس کو دیکھے، اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہ خوف نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سراسر خوف ہے۔ میں ان لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں اس کے ذریعے سے کہ فرض کر لیجیے وہ بیمار، خود بیمار ہو جائیں اور ان کی موت واقع ہو جائے اور کوئی نہیں آئے ان کے پاس دیکھنے کے لیے، تو ان کی لاش تو سڑ جائے گی نا۔ تو یہ جو ایکسٹریم کے اوپر ہم لوگ جاتے ہیں بعض لوگ، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ساری پوری گفتگو کا میرا لب یہ ہے کہ خوف و ہراس سے ہمیں بچنا چاہیے، خوف و ہراس کو ہمیں ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی نفس کو موت نہیں آتی جب تک کہ اللہ کا اذن اس میں شامل نہ ہو، اور موت تو لکھ دی گئی ہے، موت کا درد۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے خوف و ہراس سے نکلیں۔ میرا مطلب اس سے بالکل یہ نہیں ہے کہ احتیاط نہ کریں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے ماسک ہے، ماسک کا استعمال مستقل کرنا چاہیے، یہ بیماری ختم بھی ہو جائے تب بھی ماسک کا استعمال ضروری کرنا چاہیے۔ ہم جب اگر گھر میں داخل ہوں تو اگر گرم پانی سے ہم کلی کر لیں، غرارہ کر لیں تو یہ بہت مفید ہے۔ یہ بیماری نہ ہو تو تب بھی ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ تو پوری احتیاط کرنی چاہیے، لیکن تب بھی خوف و ہراس سے نکلنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کیا اچھی بات کہی ہے، اتر کر جہان مکافات میں رہی زندگی موت کی گھات، باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔